السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ کیا تمہارے صاحب میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون اور پاگل پن کی بات ہے. وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے. محترم سامعین اکرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی صورت سے آیت نمبر 46 آپ کے سامنے یعنی 46 نمبر کی آیت کریمہ سورہ سبا سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، انہوں نے اس زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے درمیان گزارا، ویتیت کیا، بسر کیا. 40 سال کی زندگی اور 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، آپ کے اوپر کوئی منصب اور ذمہ داری نہیں تھی، تو تمام کے تمام مکہ والوں نے بیک زبان ہو کر آپ کو صادق کہا، امین کہا اور بڑے پیار سے دیکھتے تھے. کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ابھی داعی نہیں ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، یکسو رہتے تھے، ہمیشہ اپنے گھر میں جاتے تھے. لوگوں کا کوئی معاملہ ہوتا تو اس کو سلٹ دیتے تھے، سلجھا دیتے تھے. کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی تو لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ بھی کر دیتے تھے. لیکن عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکسو رہتے تھے، لوگوں کے معاملات میں زیادہ بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے. لیکن جب نبوت کی زندگی مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ سماج و معاشرے کے اندر جو بھی پرابلم ہے ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں لوگوں کے سامنے واضح کریں. اور جب یہ کام کرنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر لوگوں کی طرف سے مختلف طعنے آنے شروع ہو گئے. لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی اور یہاں تک کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو جنون ہے، پاگل پن ہے، اسی لیے ہم لوگوں کے درمیان اس طرح کی بات کرتا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. کن لوگوں سے؟ مکہ والوں سے. کیونکہ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ مکہ کے اندر ہو رہی ہے، یہ چیزیں مکہ کے اندر بتلائی جا رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تم لوگوں کو صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس نصیحت پر غور کرو. ایک ہی بات کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس بات پر غور کرو. کیا بات کہتا ہوں؟ تم لوگ غور کرو، ان تقوموا للہ، اللہ کے واسطے اس پر غور کرو، مثنا، دو آدمی مل کر کے غور کرو، وفرادا یا سنگل غور کرو، لیکن غور کرو. کیا غور کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اعظکم بواحدۃ، آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنى وفرادا، تم لوگ سنگل غور کرو یا ڈبل ہو کر کے غور کرو. ثم تتفکروا، اور سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے جو صاحب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے اندر جنون ہے، پاگل پن ہے؟ ذرا غور کرو. 40 سال پہلے کی زندگی تم لوگوں کے سامنے گزری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے ہمیشہ صادق اور امین کہا ہے، ہمیشہ سچا کہا ہے، پیار بھری نظروں سے دیکھا ہے. سادہ دن جانے کی بات نہیں ہے، تھوڑی دن پہلے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر جو بات کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ زیادہ دن پہلے کی بات نہیں ہے، چند برسوں پہلے کی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہوئی تھی تو حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آ گیا تھا سامنے. سارے قبائل ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں گے. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی
لوگوں میں فیصلہ کیا ہو گیا کہ کل صبح فجر سے پہلے جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر آئے گا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہم اس کے فیصلے کو مانیں گے. پھر جب کل صبح ہوئی تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آنے والا میں ہی تھا اور تم لوگ دیکھ کر کے بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں یہ صادق ہے, یہ امین ہے, یہ جو کہے گا صحیح کہے گا, ہم لوگ اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور پھر میں نے تم لوگوں کے سامنے چادر بچھایا, چادر کے بیچ میں حجر اسود رکھا, سارے قبائل والوں کو کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو, اور جب جس جگہ پر ہائٹ پر پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہ چادر پہنچی تو میں نے اس پتھر کو نکال کر کے حجر اسود پہ نصب کر دیا. تو تم لوگ نہ صرف یہ کہ میری بات کو ایکسپٹ کیا بلکہ کہا کہ نہیں بہت عقل مند ہے محمد, ہمیشہ تعریف کرتے تھے. لیکن اب کہتے ہو کہ مجنون ہے, آخر ایسا کیوں؟ اب کہتے ہو کہ اس کے اندر جنون ہے, پاگل پن ہے, آخر ایسا کیوں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے, انما اعظکم بواحدۃ, میں تم لوگوں کو صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنى, اللہ کے واسطے دو دو ہو کر کے, وفرادا یا سنگل سنگل ہو کر کے غور کرو, ثم تتفکروا, اچھے سے فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, کیا تمہارے ساتھی میں کوئی جنون ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک دم کلیئر بات کہا, ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, یہ جو تمہارا ساتھی ہے سخت عذاب سے پہلے تم لوگوں کو ڈرانے والا ہے. مطلب کیا؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے خیال میں صرف دیوانہ اس لیے ہوں کہ تم لوگوں کو یہ بتلا رہا ہوں کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو صحیح نہیں ہے, تمہارے طرز زندگی کے اوپر گفتگو کرتا ہوں دلیلوں کی روشنی میں, تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تمہارا جو یہ طریقہ کار ہے بالکل صحیح نہیں ہے, کیا اس لیے میں دیوانہ ہوں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں تم لوگ بہت اچھے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, تو میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا. سامعین کرام, اس آیت کریمہ کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر بیان کی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4801 کے اندر روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی, سورۃ الشورى آیت نمبر 214. اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور کہا یا صباحا. عرب میں جب یا صباحا کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے, سب کے سب جمع ہو جاؤ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا صباحا, ان کے سارے قبیلے کنبے کے لوگ جمع ہو گئے, ابو لہب بھی جمع ہو گیا. ہم آپ کو بتلا دیں اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کہ ابو لہب وہ ہے, ابو لہب نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اپنے گلے کا قیمتی ہار نکال کر کے اس خبر کے سنانے والے لونڈی کو دے دیا جس کا نام سویبہ تھا, دے دیا وہ ہار نکال کر کے. بھتیجے کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوئی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کے وہیں سے اعلان کیا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے, ایک بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے, صبح کو یا شام کو تم لوگوں پر حملہ کر کے تم لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا, کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل مانیں گے, آپ صادق ہے, امین, آپ بالکل سچے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو قیامت سے پہلے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. تو ابو لہب کے منہ سے سب سے پہلے نکلا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا, تیرے ہاتھ پر ٹوٹ جائے محمد, کیا مجھ کو تم نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرما دیا. سامعین کرام, اس آیت کریمہ میں اصل یہی بات بتلائی گی, لیکن یاد رکھیے آیت کریمہ پر ہمیشہ غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, یہ ایک مسلمان کی شان ہے. جو مسلمان قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا ہے اور اس کو اپنے عملی زندگی میں نہیں لاتا ہے, اس آدمی کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے. ایک جو داعی الی الحق ہوتا ہے, جو حق کی طرف بلانے والا ہوتا ہے, اس کا کام بالکل وہی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ منصب اور ذمہ داری نہیں ملی تھی. اور جب منصب اور ذمہ داری مل گئی تو انہوں نے چچا کو نہیں دیکھا, باوا کو نہیں دیکھا, سماج و معاشرے کے بڑے بڑے چودھری صاحبان کو نہیں دیکھا. جو صحیح بات تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. داعی الی الحق کا یہی کام ہوتا ہے, اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اگر سماج و معاشرے کے اندر کوئی برائی پنپ رہی ہے اس کا سختی سے نوٹس لے. اب ہم لوگ جو عام آدمی ہیں, ہمارا معاملہ بھی بالکل کفار مکہ کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے.
کہ جب کوئی بات داعی کہا تو اس کے اوپر پل پڑے، اس کو برا بھلا کہا، سامنے بھی 2 بات سنایا، پیچھے بھی لوگوں کے سامنے غیبت کیا اس کی. یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے. یہ مشرکین مکہ کا شیوا تھا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح کی آیتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الانبیاء اور امام الانبیاء کہا، جو سید و ولد آدم ہیں، جب انہوں نے سچ بات اور صحیح بات اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کو سنایا تو سماج و معاشرے کے لوگوں نے جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، ڈرامے باز کہا اور کیا کیا نہیں کہا. ہم لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کا کام صحابہ کرام کی طرح سے ہونی چاہیے کہ جیسے ہی اللہ کی بات کسی بھی داعی الی الحق کے زبان سے نکلے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. ہمارا شیوا یہی ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح کا شیوا نہیں رکھتے ہیں، اگر داعی الی الحق کسی چیز کے اوپر جب نوٹس لیتا ہے اور بولتا ہے، اور اگر ہم اس کو ڈائریکٹ یا پھر پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں، تو یقیناً سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے. ہم کو اپنے ایمان کی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کو انہی باتوں کا درس دیتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.